محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کی ہم مسائل میں تقلید کرتے ہیں، جن کی ہم مسائل میں پیروی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام نعمان ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں شہر کوفہ میں ہوئی۔ آپ کے دادا مشرف باسلام ہو کر کوفہ میں بس گئے، کوفہ میں رہنے لگے۔ جب آپ کے والد محترم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو آپ کے دادا اپنے بیٹے کو لے کر خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بچے اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کا اثر یہ ظاہر ہوا، حضرت ثابت کے گھر امت کا سراج اور اتنا عظیم امام پیدا ہوا جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے دین اور میری سنت کو زندہ کرے گا۔ امام ذہبی شافعی علیہ رحمہ نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی حیات طیبہ کو یوں پیش کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ دین کے پرہیزگار، عالم بعمل اور عبادت گزار بڑی شان والے تھے۔ آپ حاکموں کے انعامات کو قبول نہیں فرماتے بلکہ آپ خود رزق کما کر کھایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ آپ کے زمانے میں 22 یا 26 صحابہ کرام موجود تھے۔ علامہ ابن حجر مکی نے تصریح فرمائی کہ 8 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، خصوصاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام ذہبی نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا رات میں عبادت کرنا اور نوافل پڑھنا تواتر سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک تلاوت فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا خوف خدا، پوری رات آپ خوف خدا کے سبب روتے رہتے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو ہر چیز پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تلوار سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور مجھ سے کہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی رضا کو چھوڑ دو، تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو گوارا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی خوشنودی کو چھوڑنا یہ گوارا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 150 ہجری 2 شعبان المعظم کو ہوا، اور آپ کا مزار شریف بغداد میں ہے۔